दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، محترم سننے والوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شکر و احسان اس اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے۔ بعدہ بے شمار اور انگنت درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بتلایا گیا کہ آج کے اس درس کا جو عنوان ہے وہ ہے شیطان کی چالیں۔ تو اس عنوان کے اندر دو حصے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک حصہ یا ایک جز اس عنوان کا ہے وہ ہے شیطان، اور دوسرا جو حصہ ہے یا دوسرا جو جز ہے وہ ہے چالیں۔ تو انشاءاللہ ان دو جز یا ان دونوں حصوں پر ہم چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو مجھے حق کہنے اور ہم تمام لوگوں کو اس حق کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزار کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عنایت فرما، آمین۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، ایک بات جو بہت اہم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دینی مجلس ہو، دینی محفل ہو اور واعظ و نصیحت کا موقع ہو، تو اس مجلس میں جب آپ شریک ہوں تو شریک ہونے کے بعد جب وہاں سے اٹھیں تو تین باتوں کا ضرور خیال کریں۔ پہلی بات، تین پوائنٹ یا تین نقطے ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ مجلس میں شریک ہونے سے پہلے جو جذبہ اطاعت ہے، اگر نہیں تھا تو وہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جذبہ اطاعت، بات ماننے کا، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر نہیں تھا تو جذبہ اطاعت پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوسری چیز، مقدار اطاعت، یعنی اطاعت تو کر رہا تھا، عمل تو کر رہا تھا، کیا اس میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بھی غور کریں۔ بہت سارے لوگ کے پاس جذبہ عمل نہیں تھا، جذبہ اطاعت نہیں تھا، تو وہ سوچے جذبہ اطاعت پیدا ہوگا کہ نہیں، اور جو لوگ کر رہے تھے تو اس مقدار میں، اس اطاعت کی مقدار میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے یا تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ معیار اطاعت، جذبہ اطاعت بھی تھا، مقدار اطاعت بھی ہو، کیا وہ اس میں معیار پیدا ہوا، یعنی اخلاص پیدا ہوا، وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوا کہ نہیں ہوا، یا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تین اہم نقطے ہیں یا اہم پوائنٹس ہیں
جو ہمیں ہمیشہ دینی مجلس میں اور واعظ و نصیحت کی ایسی محفلوں میں یا درس دروس کے اس موقع پر خیال رکھنا چاہیے. اس کو اہل علم نے اسی طرح سے تعبیر کیا ہے جذبہ عمل، مقدار عمل یا پھر معیار عمل. یہ چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. تو اس عنوان کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے شیطان. تو تھوڑا سا شیطان کا تعارف ہو جائے تاکہ ہم اپنے اس ازلی دشمن کو پہچان سکیں، جان سکیں. یہ جو لفظ ہے شیطان، قرآن حکیم میں یہ لفظ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ، یہ نام شیطان کو دیا ہے. یہ لفظ جو بنا ہوا ہے یہ شطنہ سے بنا ہوا ہے، شین طا نون. شطنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کے اندر شطنہ کا معنی ہوتا ہے بعود عن الحق، حق سے دور ہو جانا. اور اسی سے لفظ شیطان، حق سے دور ہو جانے والا، حق سے دور ہو جانے والا. اصطلاح میں ہر دھتکارے ہوئے شخص کو یا ہر دھتکارے ہوئی چیز کو شیطان کہا جاتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، اور چاہے وہ کسی مخلوق میں سے ہو، کسی مخلوق میں سے ہو. بہرحال یہ تو اس کے نام کی تھوڑی سی وضاحت ہوئی کہ شیطان لفظ کس سے بنا ہے. شیطان جو حق سے دور ہو جاتا ہے. اسی طرح شیطان کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ابلیس. ہم نے بھی سنا ہے ابلیس، یہ بھی قرآن حکیم کا دیا ہوا لفظ ہے، قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. ابلیس کا جو لفظ بنا ہے یہ ابلسا لفظ سے بنا ہوا ہے. اور ابلسا اس کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا، دور ہو جانا، مایوس ہو جانا. اور ایسے شخص کا مایوس ہونا جو دور ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ رہتا نہیں، کوئی دلیل نہیں رہتی، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے ابلس الرجل، آدمی کٹ گیا، دور ہو گیا، کوئی بات اس کے پاس، کوئی بات ڈھنگ کی اس کے پاس نہیں رہی، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں رہی، مایوس ہو گیا، دور چلا گیا. تو اس مناسبت سے ابلیس کا لفظ جو بنا ہوا ہے یہ اسی مناسبت سے بنا ہے کہ ابلیس یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تھا. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اللہ کی نافرمانی کرنے پر کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تھی. اور شیطان اور ابلیس میں فرق سمجھیں. شیطان کا لفظ یہ بطور صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اصل جو لفظ ہے وہ ابلیس ہے، جو اصل نام ہے، اس کا علم ہے جس کو کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے انسان کی چند صفات ہوتی ہے، اس سے اس کو پکارا جاتا ہے. ایک اس کا اصلی نام ہوتا ہے جو اس کا رکھا گیا ہے. تو یہ ابلیس ہے. ابلیس یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ سے بنایا ہے. بس اتنی سی بات جان کر رکھیں. یہ ہے شیطان اور ابلیس کا مختصر سا تعارف. اب یہاں سے ہم دیکھیں گے جب اس کو ہم دشمن کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن ہے، تو اس کی دشمنی کیسے شروع ہوئی اور اس کی دشمنی قرآن حکیم نے کس طرح سے بیان کی ہے، اسے ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ الفاطر آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، پورے انسانوں کو رب العالمین نے خطاب کیا. فرمایا ان وعد اللہ حق، بلا شبہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے، یعنی وہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہارے سامنے تمہاری دنیا ہے، یہ دنیا تمہیں کبھی بھی دھوکے میں نہ ڈالے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، انسانوں تمہارے سامنے چونکہ دنیا ہے تو یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی تمہیں اللہ سے الغرور دھوکے میں ڈال دے. دو چیز دھوکے میں ڈالتی ہے. کون؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، اور دوسری کیا چیز ہے؟ الغرور. پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اسی ضمن میں ان الشیطان لکم عدو، بلا شبہ شیطان تمہارا ہی دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو، بلا شبہ شیطان تمہارا ہی دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے دشمن ہی بنا کر رکھو.
اسے دشمن ہی بنا کر رکھو. انما یدعو حزبہ، اس لیے کہ بلا شبہ یہ بلاتا ہے حزبہ، اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو، یعنی جو ان کی بات مان لیتے ہیں ان کو بلاتا ہے. کس لیے؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ یہ سب کے سب کو اپنے ساتھ من اصحاب السعیر، جہنمی بنا دیں. کتنی بڑی دشمنی ہے کہ وہ ایک لمحے کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے. لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ بلاتا اس لیے ہے تاکہ یہ اپنے گروہ کو جو ان کی بات مان لیتے ہیں، اس سے دوستی کر لیتے ہیں، دشمن نہیں سمجھتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ اصحاب السعیر بنا دیتا ہے. اصحاب السعیر کس کو کہتے ہیں؟ بھڑکتی ہوئی آگ والے، یعنی جہنمی بنا دیتا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ تمہارا دشمن ہے. اچھا، ایک جو لفظ آیا تھا الغرور، کہ تمہیں غرور دھوکے میں نہ ڈال دے. غرور، ایک غرور ہوتا ہے، اردو والے جو بولتے ہیں غرور، اس کا معنی بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے. الغرور کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں غرور سے مراد شیطان ہے. تو ایک دنیا دھوکے میں ڈالتی ہے اور ایک غرور یعنی شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے. یہ ہے رب العالمین کی طرف سے شیطان کی عداوت کا تذکرہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کو اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ میرے کتنے بھی دوست ہو جائیں، میں کتنا ہی چہیتا دنیا والوں کا کیوں نہ ہو جاؤں، میرا ایک دشمن تو بہرحال ہمیشہ ہے نا. میرا ایک دشمن تو ہمیشہ ہی رہے گا. کوئی یہ کہے سب کے سب میرے دوست ہیں، سب کے سب میرے چاہنے والے ہیں، سب کے سب میرے خیر خواہ ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے قرآن حکیم کے مطابق. اگر ہوگی تو وہ استثنائی شکل، ورنہ شیطان جو ہے یہ ہمیشہ دشمنی کرتا رہے گا. اچھا، ہم نے ترجمہ اس کا کیا تھا کہ شیطان تمہارا ہی دشمن ہے. یہ تو ترجمہ نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ قرآن حکیم، جہاں بھی آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ان الشیطان عدو لکم، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. دیکھیے اب عربی آپ حضرات جانتے تو بڑا مزہ آتا، بڑا لطف آتا. ان الشیطان لکم عدو مبین، ایسا نہیں کہا ان الشیطان عدو لکم، بلا شبہ تمہارا شیطان دشمن ہے تمہارا، نہیں. ان الشیطان لکم کو پہلے کر دیا، عدو کو بعد میں. جہاں بھی پڑھیں گے، ابھی اور بھی آیتیں آئیں گی، اس آیت میں آپ دیکھیں گے ان الشیطان لکم عدو مبین. اس نے اپنا مشن بنا لیا، مجھے دشمنی کرنی ہے تو صرف اور صرف اسی انسان سے کرنی ہے ساری. اور یہ قاعدہ ہے اصولیوں کے ہاں، یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز جس جگہ جا کر ڈیپینڈ اور منحصر ہو جائے تو ساری قوت وہیں جا کر لگ جاتی ہے، ساری طاقت وہیں جا کر لگ جاتی ہے. ایک انسان اگر کسی ایک انسان کو یہی میرا دشمن ان سارے لوگوں میں تو کیا کرے گا؟ وہ ساری اپنی انرجی، ساری اپنی قوت، ساری اپنی ترکیب، ساری اپنی چالیں ایک ہی آدمی پر لگائے گا. اور جب شیطان کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا ان الشیطان لکم، کسی اور سے دشمنی نہیں کر رہا، کسی اور مخلوق سے اس کی دشمنی صرف انسان سے. تو یہ ایک پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں. آپ کتنے بھی نیک بن جائیں، کتنے بھی برے بن جائیں، کیسے بھی ہو، آپ کتنے بھی طاقتور ہو جائیں، کتنے بھی عابد زاہد اور اس کے برعکس مومن مسلم جو بھی ہو جائے، بہرحال آپ کی کا ایک دشمن ضرور ہے، اور جو اپنی پوری قوت لگایا ہوا ہے. کیسے لگایا اس کا بھی ذکر ابھی آئے گا. یہ ایک پہلی بات ہو گئی جو شیطان کی عداوت. اور یہ عداوت کیوں پیدا ہوئی تھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک حکم دیا تھا، کیا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا. یعنی ابو الانسان آدم علیہ السلام ان کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا. سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور جواب کیا دیا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے جو ہے مٹی سے پیدا کیا. یہ اس کی دلیل تھی. یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے لیے قیل اور قال نہیں. ایسا کیوں ویسا کیوں،
اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو فوراً عمل کیا جاتا ہے. حقیقت میں الامر جو ہوتا ہے اللہ کا حکم وہ اصل ہوتا ہے. اس میں دائیں بائیں جھانکنا, ادھر ادھر دیکھنا, ادھر ہیلے اور بہانے تلاش کرنا, یہ شیطان کی شریعت میں ہے, آدم کی شریعت میں نہیں ہے. ہاں اگر ہو جائے معصیت تو شیطان کی شریعت میں ہے کہ مصر رہنا, اور آدم کی شریعت میں ہے لوٹ جانا. نہیں, غلط ہو گیا. ایک حکم آدم علیہ السلام کو ملا تھا, وہ کیا تھا؟ نہ کرنے کا حکم. کیا نہ کرنے کا؟ اس کا بھی تذکرہ آگے آئے گا کہ پھل جو ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا. آدم علیہ السلام چلے گئے, ان سے بھی غلطی ہوئی, اس سے بھی غلطی. اس کو ایک چیز کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور ان کو ایک چیز نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. تو شریعت دو چیزوں سے بنتی ہے, کچھ کام کرنے کے ہیں, کچھ کام نہ کرنے کے ہیں. جو کام کرنے کے ہو تو اس کو نہ کرنا یہ کبر سے ہوتا ہے, اور جو کام نہ کرنے کے ہیں اس کو کرنا یہ شہوت سے ہوتا ہے, لالچ سے ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کام کرنے کے ہوتے ہیں اس کو نہ کرنا یہ کبر کہلاتا ہے, ہاں یہ بڑا تکبر کہلاتا ہے. اور جو کام نہیں کرنے کے ہوتے ہیں اسے کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ لالچ کہلاتا ہے, حرص کہلاتا ہے, یا شہوت سے ہوتا ہے. یہ ایک دوسری ضمنی بات تھی, وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اب قرآن حکیم آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ 4 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ شیطان تمہارا صرف دشمن ہی نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا دشمن ہے. کھلا ہوا دشمن. اچھا, ایک مثال یاد آئی مجھے یہاں پر. یہ جو مارکیٹ میں کچھ چیزیں ملتی ہیں پیکٹ میں پیک کر کے, اس کا مختلف نام ہوتا ہے اور اس پہ کچھ چیزیں بھی لکھی ہوتی ہیں, اس چیز کے مضر اثرات کیا ہے لکھا ہوتا ہے نا, صاف واضح طور پر لکھا ہے یہ اس سے یہ بیماری ہوتی ہے, صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ, لیکن لوگ جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں, اس کا استعمال کر رہے ہیں. اور رب العالمین نے بالکل واضح انداز میں کہا یہ شیطان تمہارا صرف دشمن نہیں ہے, کھلا ہوا دشمن ہے. دیکھیں آیت پڑھتے ہیں. پہلی آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168, اور یہ کھانے کے بعد آئی ہے, کھانے کا ذکر ہوا اس کے بعد آئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, انسانوں, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ رزق ہے اسے کھاؤ, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین, اس لیے کہ وہ تمہارا ہی کھلا ہوا دشمن ہے. پھر یہاں پر وہی انہ لکم عدو مبین. اب دیکھو کھانا اور شیطان کی دشمنی, اس کا مطلب یہ ہو گیا شیطان چال چلنے کے لیے کھانے کا استعمال کرتا ہے. اب میں صرف اشاروں میں بات کروں. دوسری آیت کریمہ سنیے. دوسری آیت کریمہ جو آئی ہے کس ضمن میں؟ شریعت کو, اسلام کے قوانین کو پورے انداز میں لے لینے کا. یہ قانون اچھا لگ رہا ہے لے لیا, یہ قانون نہیں اچھا لگ رہا ہے نہیں لیں گے, اس میں مزہ نہیں آ رہا, اس میں اچھا لگتا ہے, ایسا نہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافۃ, تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین, اس لیے کہ وہ تمہارا ہی کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہاں بات کہاں سے آ رہی ہے؟ اسلام کے قانون کے بالمقابل میں یہ شیطان کی دشمنی, اسلام کے قوانین ہے اور شیطان کی دشمنی ہے. گویا شیطان اب اسلام کے قوانین کے طور پر چال چلتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیسے چلے گا وہ بھی بتائیں گے آپ. تیسری آیت کریمہ پڑھیے, 4 آیت کریمہ نا, تیسری آیت کریمہ یہ بھی کھانے کے بعد آئی ہے. کھانے کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا, پھر شیطان کی دشمنی کا ذکر کیا. فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ, انسانوں, مومنوں, تم وہ کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کر رکھا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا ہی کھلا ہوا دشمن ہے. یہ تیسری آیت ہے. یہاں بھی کھانا, اس کا مطلب شیطان چال چلنے کے لیے کس کا استعمال کرتا ہے؟ طعام, کھانے کا. اب آخری چوتھی آیت یہ آئی ہے کس ضمن میں؟ فحش, بے حیائی سے منع کرنے کے. شیطان کی دشمنی کب ذکر کی گئی؟ بے حیائی سے منع کیا اور شیطان کی دشمنی کا ذکر کیا.
کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش قدم کو فالو کرے گا چلے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، سنو وہ فحشاء بے حیائی کا، والمنکر اور برائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اس کے آگے پھر انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا ہی کھلا ہوا دشمن ہے۔ 4 آیات دیکھی، 4 آیات میں اللہ رب العالمین نے شیطان کی دشمنی کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اچھا ایک چیز آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا شیطان کو فالو مت کرو، شیطان کو فالو مت کرو، یہ کہا ہے؟ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کو فالو مت کرو۔ سمجھ میں آیا؟ خطوتن جمع خطوات، خطوات کیسے ہیں؟ کہتے ہیں یہ آدمی ایک قدم رکھا دوسرا قدم بڑھائے، ایک قدم رکھا یہ قدم بڑھائے، اب یہ جو بیچ میں ڈسٹینس بن رہا ہے، بیچ میں جو جگہ بن رہا ہے، یا پھر کہتے ہیں کچھ علماء کہ جو یہ قدم رکھ کے آگے بڑھا تو یہ جو قدم کا نشان ہے یہ، پھر یہ جو قدم ہٹایا تو یہ جو قدم کا نشان ہے، اس کو کہتے ہیں خطوات۔ اب جس کو بتا دیا جائے یہ آپ کا دشمن ہے آپ تو اس سے بچ کے رہیں گے، لیکن کیا اس کی چالوں سے بچ پائیں گے؟ نہیں بچ پائیں۔ تو شیطان کو فالو کرنے سے نہیں منع کیا گیا ہے، شیطان کے خطوات سے، خطوات یعنی شیطان کے نقش قدم کو فالو کرنے سے منع کہ وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ تو کہتے ہیں جس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو ہے دشمن ہے تمہارا، تو کوئی جائے گا اس کے پاس؟ ایک بتا فلاں گلی میں ایک تمہارا دشمن کھڑا ہوا ہے ہتھیار لے کے، تب بتا دیا گا تو آپ جائیں گے وہاں پر، اور جائیں گے بھی تو بڑی تیاری کے ساتھ جائیں گے، ویسے تو نہیں چلے جائیں گے، کون جائے گا؟ لیکن یہ اس کی چال تو نہیں ہے، چال چلتا ہے وہ۔ ایک تو جواب اس کا یہ ہو گیا کہ اس کی چال سے بچنا ہے۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ شیطان جو ہے ایک بار کی کسی کو نہیں بہکاتا، وہ دھیرے 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 بہکاتا ہے۔ اب کیسے بہکاتا ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ بہرحال ہم نے آپ کے سامنے یہ چیزیں ذکر کر دی کہ رب العالمین نے اس کی دشمنی کا اس انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ اب ہم نے خطبہ حمد و ثنا کے بعد قرآن حکیم کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اب اس سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کی چال کیسی ہوتی ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے، تو ذرا آپ اس کو سنیے۔ جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو جب وہاں سے نکالا بھگایا کہ اب تمہارا یہاں پہ کوئی مقام کوئی حیثیت نہیں، اب یہاں سے تم اتر جاؤ، تو جاتے جاتے شیطان نے کیا کہا رب سے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے نکالا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تو میں ضرور انسانوں کے لیے بیٹھا رہوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے۔ اچھا اس پر غور کریں گے تو شیطان نے یہ کہا کہ میں بیٹھوں گا نہیں، میں ضرور بیٹھوں گا، اور کھڑے ہونے کا بھی ذکر نہیں کیا، ایک کھڑا رہوں گا۔ کیا کروں گا؟ بیٹھا رہوں گا۔ لأقعدن، ضرور بیٹھا رہوں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ بالکل تیاری کے ساتھ براجمان ہو گئے، بیٹھ گئے، ہٹنا ہی نہیں ہے۔ کھڑے ہوئے شخص کو تو ایک بار آپ ہٹا سکتے ہیں، لیکن جو بیٹھ گیا ہے اس کو ہٹانے کے لیے 2-4 آدمی لگیں گے۔ پھر اس نے کیا کہا؟ لأقعدن، ضرور بیٹھوں گا، کس کے لیے؟ لہم، انسانوں کے لیے، آدم کی ضروریت کے لیے، صراطک المستقیم، اور وہ جگہ بھی بتا دی کہاں بیٹھوں گا، صراطک المستقیم، تیرے المستقیم سیدھے راستے پر۔ اور ہر جگہ نہیں بیٹھے گا وہ، اللہ کی طرف جو راستہ بیٹھ جاتا ہے اس پر ہی بیٹھے گا، اور ایک ہی راستے بیٹھے گا، جہاں 4 راستوں پر نہیں بیٹھے گا۔ وہ راستہ ایک ہی راستہ ہے، 4 راستے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 4 راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا 4 راستہ ہے؟ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، صراطک المستقیم، صراط واحد ہے، صراطک المستقیم، ایک ہی راستے پہ بیٹھے۔ اچھا اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد اس نے کہا ثم لآتینہم، اب اپنے مشن کا ذکر کرنے لگا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا، اور ضرور آؤں گا، من بین ایدیہم، سامنے سے آؤں گا،
وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ان کے دائیں جانب سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ان کے بائیں جانب سے آؤں گا. بچا کیا؟ سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی. کتنا بڑا مشن لے کے چل رہا ہے. ہم کو کتنی حفاظت کرنی ہے، دشمن کتنا پاورفل ہے. صرف آؤں گا نہیں، یہ تو مسلمانوں کا انشاءاللہ کہتے ہیں نا، انشاءاللہ نہیں کرنا ہے تو انشاءاللہ. یہ کہا نہیں، لآتینہم ضرور آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. معلوم یہ ہوا کہ ایسی دیوار ہمیں چاروں طرف لگانی ہے کہ شیطان کی چالیں نہ چل پائے. ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے. پھر فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اب جن کے پاس میں آ رہا ہوں نا، ان میں سے اکثریت کو تو شاکرین نہیں دیکھے گا، شکر گزار نہیں ہوں گے. معلوم یہ ہوا کہ شیطان چال جب چلے گا تو اس چال کا اثر کس پر آئے گا؟ ناشکرے لوگوں پر. ناشکری بہت بڑی چال ہے شیطان کی. جو انسان ناشکرا بن گیا، شیطان دبوچ لے. اور قربان جائیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو انتہائی درجے کے مفسر قرآن تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بابرکت دعا سے انہوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کا معنی یہ ہے کہ تو ان میں سے اکثریت کو موحد نہیں پائے گا. شاکرین کی تفسیر کس سے کی ہے؟ موحدین، یعنی شیطان کی چال مشرک پر چلتی ہے، موحد پر نہیں چلے گی، حملے نہیں کر سکے گا اس کو. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے. شکر گزاری کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے. جو انسان اللہ کو ایک تسلیم نہیں کرتا، اس کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں اور اس کے افعال میں، وہ سب سے بڑا ناشکرا انسان ہے اس کائنات کا. باقی دوسری چیز تو چھوڑ دیجیے. صحیح بات ہے نا؟ تم کو کھلا وہی رہا، پلا وہی رہا، آسمان اسی کا، زمین اسی کا. ہاں میدان میں کھڑے ہو جائیے، اوپر نظر کرے تو آسمان ہے، نیچے نگاہ کرے تو زمین ہے کس کی؟ وہ اللہ کی. اور پھر اس کو نہ مانا جائے تو یہ ناشکری نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے شکر گزاری کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کریں. میرا گھر ہے، یہ میری جائیداد، یہ میری پراپرٹی، یہ میرا، وہ میرا، یہ تیرا. یہ اللہ رب العالمین نے مجھے میرا گھر عطا کیا، اللہ رب العالمین نے یہ دیکھو جائیداد عطا کی، یہ میری پراپرٹی ہے، الحمدللہ. یہ ہے نعمتوں کو جو نعمت دیا ہے اس کی طرف منسوب کرنا، یہ ہے سب سے بڑی شکر گزاری. بہرحال اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے جو بات کہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم، کہ میں ان کے پاس سامنے سے آؤں گا. کیا مطلب ہے سامنے سے آؤں گا؟ کہ آپ کو شیطان دکھتا ہے آتے ہوئے؟ وہ تو دشمن ہے، آپ تو پہلے بھاگ جائیں گے. یہ تو دکھتا بھی نہیں ہے، اور دکھ بھی گئے تو پھر سامنے سے آ رہا ہے. تو معنی اس کا یہ ہے اُشَكِّكُهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ، معنی اس کا یہ ہے کہ ان کی آخرت کے بارے میں شک میں ڈالوں گا ان کو. کس نے دیکھا ہے ہاں مرنے کے بعد پھر اٹھیں گے؟ کس نے دیکھا ہے مٹی میں جانے کے بعد بھی جسم بنے گا؟ کون جانتا ہے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ سب حساب کتاب ہوگا. یہ عقل کے خلاف ہے بات. اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں کیا کہا؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. اے نبی آپ کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں کس کے؟ رب الفلق کی. فلق دانے کو یا صبح کے رب کو. پورا اندھیرا چھا جاتا ہے پھر صبح آ جاتی ہے. ہاں پورا اندھیرا چھا جاتا ہے، صبح آ جاتی ہے. وہ پہلے اجالا تھا، اندھیرے میں تبدیل ہوا، پھر اجالا آیا. معلوم یہ ہوا کہ انسان پہلے جی رہا تھا، زمین میں جائے گا، ختم ہوگا، پھر زندہ ہوگا. اچھا فلک کا کچھ بھی لوگ مانا کہ یہ دانا، اس سے بھی دلیل آخرت کی. برب الفلق، دانا، انسان کسان دانا اٹھایا، زمین میں ڈالا، دانا اندر گیا، سڑ گیا، گل گیا، ختم ہو گیا، پھر ایک نئی چیز نکل کر آ گئی، پھر نئی چیز نکل کر آ گئی.
یہ روزانہ دیکھتے ہو نا، پھر آخرت کیسے ہی بھول جاتے؟ ہاں، جب وہ دانا زمین میں جا کر برب الفلق، اتنی پاورفل صورت ایسے ہی تھوڑی ہے. رب الفلق سے 3 عقیدہ اہل علم نے بیان کیا ہے، اس میں سے ایک آخرت ہے. دانا جاتا ہے، روزانہ دیکھتے ہو، نکلتا ہے، پھر ڈال کے گئے تھے 2 دن کے بعد آئے تو یہ پودا اگا ہوا ہے. وہ گیا، ایک وجود ختم ہو جاتا ہے، دوسرا وجود آتا ہے. تو تم تو پہلے تھے، تمہارے جانے کے بعد کیوں نہیں آئے گا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ سامنے سے آتا ہے تو تمہیں آخرت کے بارے میں سب سے پہلے شک میں ڈالے گا. وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اچھا سامنے کیوں؟ آخرت اور سامنے کا کیا تعلق ہے؟ سامنے سے آ رہی ہے آخرت. آخرت کہاں سے آ رہی ہے؟ سامنے ہے آخرت، دنیا پیچھے جا رہی ہے. دنیا پیچھے، آخرت آگے، اس لیے ہے سامنے سے آتا. ایک عجیب و غریب بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے نا تو 2 گروہ بات کرتے ہیں. ایک گروہ انسان کا ہوتا ہے، ایک گروہ فرشتوں کا ہوتا ہے. میت رکھی ہوئی ہے، کچھ لوگ تجہیز و تکفین کا معاملہ سنبھالے ہوئے ہیں. تو کچھ لوگ کیا بات کرتے ہیں جو انسانوں میں سے، اس میت نے کیا چھوڑا ہے، کیا چھوڑ کر جا رہا ہے، جائیداد، پراپرٹی، وراثت، کیا کیا ہے. اور فرشتے کیا کہتے ہیں، اس میت نے بھیجا کیا ہے. دیکھیں کتنا فرق ہے. فرشتے جو آگے کے معاملات کو سنبھالنے والے ہیں اس کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آگے کیا بھیجا ہے. اور جو دنیا میں رہنے والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا چھوڑا ہے، اب ادھر دیکھو. اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، آگے کیا بھیجا یہ دیکھو. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وَمِنْ خَلْفِهِمْ، تو یہ آگے کا میں نے ذکر کیا. پھر وَمِنْ خَلْفِهِمْ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اُرَغِّبُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ، میں پیچھے سے آؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو میں محبت دلاؤں گا ان کی دنیا میں. ارے سب کچھ یہی ہے، جوانی دیوانی، ایک بار تو ملی ہے، کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا. یہ ڈائلاگ ہے نا، یہ ڈائلاگ نہیں ہے، یہ شیطان کی چالیں ہیں. نوجوان کو اس بات پہ بہکایا ہوا ہے، بڑھاپا آئے گا مسجد پکڑ لینا. ابھی کیا، ابھی تو جوانی ہے، دیوانی ہے، میں گزار لو. جوانی تو ایک بار آگی، دوبارہ بار بار تھوڑی آتی ہے. اُرَغِّبُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ، پیچھے سے آنے کا مطلب کیا ہے، دنیا کی محبت خوب دلاؤں گا. یہ بنا لو، وہ بنا لو، یہ بنا لو، بنانے میں لگا ہوا ہے انسان. اس کی لالچ ختم نہیں ہو رہی. دنیا سب کچھ ملا ہوا ہے، پوچھے کیا ہے، بہت پریشانی میں چل رہے ہیں، دندا مندہ پڑا ہوا ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے. کھانے کے واندے ہو گئے ہیں کیا، بھوکمری آ گئی ہے کیا، چھت چلے گئی ہے گھر سے، روڈ پر آ گئے ہو کیا، کچھ چل نہیں رہا ہے، بھوکمری کا شکار ہو گئے. پھر بھی یہ کیا ہے، یہ سب ناشکری والے جملے. تیسری چیز، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، سامنے سے آؤں گا. سامنے سے آنے کا مطلب فرماتے ہیں أَشْبَهُ عَلَيْهِمْ أَمْرَ دِينِهِمْ، ان کے دین کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر مشتبہ کر دوں گا، شبہ میں ڈال دوں گا. ایک عابد انسان سمجھ رہا ہے میں بہت اچھا ہوں، وہاں شبہ میں ڈال دیتا ہے، اس کو عقیدہ خراب کر دیتا ہے. تو یہ سامنے سے آنے کا، دائیں سے آنے کا مطلب یہ ہوا. بائیں سے آنے کے مطلب کے بارے میں کہتے ہیں وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ أُشَهِّهُ لَهُمْ الْمَعَاصِي، جتنے گناہ کے کام ہوگا اس کی شہوت دوں گا. یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، بہت مزہ ہے، بہت مزہ ہے، یہ کر لو، بڑی اچھی لائف ہے، لگژری لائف گزارو. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے، یہ تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا. آگے ایک تفسیر میں اس طرح سے آیا کہ آگے سے آنے کا مطلب دنیا کی طرف سے انہیں بہکاؤں گا، پیچھے سے آنے کا مطلب آخرت کی طرف سے انہیں بہکاؤں گا، اور دائیں سے آنے کا مطلب ان کی نیکیوں سے ان کو بہکاؤں گا. ارے آپ بڑی نماز پڑھتے ہیں، کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی، نمازیں تو ماشاءاللہ بہت پڑھ رہے ہیں، تہجد میں بھی اٹھ جا رہے ہیں، کون چاہے بہن کا حصہ نہیں دیں گے بھی چل جائے گا. ہے بات ایسی، پڑوسی کا حق نہیں ادا کریں گے چل جائے گا، کیونکہ آپ تہجد پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. گالی دیتے رہو، عمرہ بھی کر کے آئیں گالی دیتے رہو، زبان درازی کرتے ہو، الزام تراشی کرتے رہو. ہے میں تو نماز پڑھتا ہوں نا، عمرہ بھی کر کے آگے ہوں، حج بھی کر کے آگے. من امر کیا فرمایا، من قبل حسناتہم، میں بہکاتا رہوں گا. میں دشمنی اتنی آسان تھوڑی ہے اس کی، بہت پاورفل دشمنی. تو کبھی بھی عجب میں نہیں آنا چاہیے کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں، میرا سب معاملہ بار ہے. اچھا ایک یہ بھی مثال سمجھیے، اپنا نیک بن گئے ہیں، بچے ویسے ہی، بیوی بچے ویسے ہی، کیا کر رہے ہیں، میں تو پڑھا نا نماز، میں تو مسجد سے لگا ہوا ہوں نا، مسجد کا تو ذمہ دار بھی بن گیا ہوں میں،
ارے جب مسجد میں آنے کے بعد تو میں تو مسجد کا ذمہ دار بھی بن گیا ہوں, میں بڑے مدرسے کا ذمہ دار بن گیا ہوں, تو وہ اس نظام میں پڑا ہوا ہے. شیطان بہکا چکا ہے, ختم. ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق, عالم کو بھی بہکائے گا. ارے کتنے بڑے علامہ ہو, ماشاءاللہ دیکھیے آپ کی تقریر کتنے لوگ سنتے ہیں, کیا آپ بولتے ہیں, آپ کو ضرورت نہیں, سب کا نیکی کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں وہ بھی گیا. اس کے بعد بائیں سے آنے کا مطلب ان کے گناہوں کی طرف سے میں بہکا. دیکھ کتنے صاف انداز میں رب العالمین کا کرم ہے کہ ہم کو بتا دیا اس نے, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ ہم کو بتا دیا. ہم اور کہاں ڈھونڈنے جائیں گے, ہم اب اور کہاں ڈھونڈنے جائیں گے ایسے مفسر قرآن کو. تو یہ ہو گیا شیطان کی چالوں کا ذکر. اب کچھ اور چالیں ہیں, میں ترتیب سے آپ کے سامنے ذکر کرتا چلا جاتا ہوں. شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے الوسوسہ. کیا ہے؟ الوسوسہ. وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ وسوسہ نفس کے اندر ایک بات آتی ہے, من میں ایک بات آتی ہے. یہ سب سے بڑی چال ہے انسان کی. کیا؟ علم کی بنیاد پر نہیں, ایسے یوں ہی بیٹھا ہے, من میں ایک بات آ رہی ہے, ایک خیال آ رہا ہے, یہ وسوسہ ہے. بہت ہلکی سی ایک آواز آتی ہے, صوت الخفی کو کہتے ہیں وسوسہ. یہ شیطان کا سب سے بڑا, سب سے اعظم, اس کو اہل علم نے کہا من اعظم مکائد الشیطان, شیطان کی چالوں میں سب سے عظیم, سب سے بڑی چال ہے الوسوسہ. من میں آ رہا ہے. دیکھو بہکایا بھی یہی تھا, ہمارے دادا آدم علیہ السلام کو ایسی فوسوس لہما الشیطان, ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا. فوسوسہ, دل میں بات آ گئی, کھا لینا چاہیے. اور کیسے, وہ بھی ابھی آگے آئے گا. تو یہ وسوسہ سب سے بڑا. تو وسوسہ جب من میں آتا نا, مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. لوگ نیکی بھی ایک وسوسہ آیا, یہ اچھی ہے, یہ نیکی ہونی چاہیے. میرے بھائی, اللہ کے حکموں پر اپنے من سے عمل نہیں کرنا ہے آپ کو, علم کے مطابق عمل کرنا ہے آپ کو. علم, یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے, مجھے اچھی لگ رہی تو اچھی ہے, نیکی ہے نہیں. امریکہ میں ایک آدمی جیل سے رہا ہوا کئی سالوں کے بعد, اور رہا ہونے کے بعد جب سڑک پر آیا, روڈ پر آیا, مارے خوشی کے ہاتھ ہلا رہا ہے, بہت تیزی کے ساتھ فٹ پاتھ پہ ہاتھ ہلا. اب اتنا خوشی میں ہاتھ ہلا رہا تھا, بازو میں بغل میں جو چلنے والے تھے, کسی کی ناک پر اس کا ہاتھ پڑ گیا. بھائی آپ دیکھ کے چلیے, یہ کیا, دیکھ کے چلیے, آگے پیچھے دیکھیے. بولے نہیں میں آزاد ہو گیا, بہت خوش ہوں آج میں آزاد ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے آپ آزاد ہو گئے, خوش ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ کیا آپ ہاتھ چلائیں گے؟ بولے نہیں میں آزاد ہوں. ٹھیک ہے آپ آزاد ہے, لیکن آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. خوشی میں بھی تو نہیں آزاد ہے نا. تو میرا من بول رہا ہے یہ نیکی ہو جائے گی, ایسا ہونا چاہیے, یہ قانون قرآن کا ایسا ہونا چاہیے, یہ بھی میرا من بول رہا ہے. یہ سب سے بڑا شیطان کی چال ہے جو وسوسے کی شکل میں آتا ہے. اس لیے وسوسے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کبھی اللہ کے بارے میں وسوسہ آنے لگے گا, کبھی رسول اللہ کے بارے میں وسوسہ آنے لگے گا, کبھی آخرت کے بارے میں وسوسہ آنے لگے گا, کبھی دنیا کے بارے میں وسوسہ آنے لگے گا, کبھی اپنے بارے میں وسوسہ آنے لگے گا. یہ وسوسے جب آتے ہیں نا, شیطان کی ذکر ہو جائے. اب اس وسوسے پہ جو کام کرنے لگ جائے, ہو گیا شیطان کی. تو قرآن حکیم میں اس کا ذکر کیا ہے, فوسوس الیہ الشیطان فوسوس لہما الشیطان, کہ ان دونوں کو, یعنی آدم اور ان کی جو بیوی ہیں, جو ہماری ماں ہیں, ان کو بھی وسوسے ڈالا تھا. دوسری جو چال ہوتی ہے شیطان کی, غور سے سنیے, وہ ہے نسیان. بھلاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ بھلاتا ہے. بلاتا نہیں, بھلاتا ہے, بھول جاتا ہے انسان. کیا بھلاتا ہے؟ اللہ کی یاد سے بھلا دیتا ہے. اللہ کی طرف بڑھنا ہے, یہ بھلا دیتا ہے. اللہ کی حکموں پر عمل کرنا, یہ بھلا دیتا ہے. اتنا کمانے میں لگے ہوئے ہیں, اتنا کمانے میں لگے, اب آ بھائی نماز کے لیے, ارے نماز بھی پڑھنا ہے, اچھا درس کے اندر بھی بیٹھنا ہے, وہ لگتا ہے صرف کمانے کے لیے, بھلا دیتا ہے. قرآن حکیم میں اس طرح سے آیا, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے اندر گپ شپ لگانا شروع کر دیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان کے ساتھ نہ رہیے, چھوڑ دیجئے ان کو, حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, یہاں تک کہ یہ بات چھوڑ کر کسی اور بات میں مشغول ہو جائے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اور اگر شیطان تمہیں بلا دے, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو یاد آ جانے کے بعد پھر ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھو.
بھولا ہوا ہے نماز، روزہ، توحید، اطاعت، محبت رسول سب بھولا ہوا ہے، اور پھر بھی جا کے وہاں بیٹھا۔ نسیان، یہ نسیان جو ہے نا، بھول جانا، یہ شیطان کی چال ہے۔ تیسری چال جو ہے وہ ہے شیطان کی مسلمانوں کے درمیان دشمنی ڈالنا۔ بہت سارے ایک نظام چل رہا ہے، اچھا سب مسلمان آپس میں بڑے پیار، محبت، الفت، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا، ہمدردی کرنا، سب کو لے کر چل رہے ہیں۔ اب یہ تو بہکیں گے نہیں، تو لوگ پھوٹ ڈالتے ہیں۔ کیا ڈالتے ہیں؟ پھوٹ ڈالتے ہیں، دشمنی پیدا کر دیتے ہیں۔ بس پھر جیسے ہی دشمنی ہوئی، ساری نیکی ایک طرف، سب شیطان کی چال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی دشمنی ہو تو یہ نہ سوچیں یہ میرا دشمن، وہ دشمن، میرا دشمن تو شیطان ہے جو پھوٹ ڈال دیا۔ کتنے نظام میں گڑبڑی ہوتی ہے نا، بڑے بڑے نظام میں گڑبڑی ہو جاتی ہے، دشمن گروہ بندی ہو جاتی ہے، گروپ بن جاتے ہیں، 4 آدمی ادھر آ گئے، 5 آدمی ادھر نکل گئے، اس کا ایک گروپ ہے، اس کا ایک گروپ ہے، کسی ایک چیز کو لے سب سوچ رہے میں حق پہ، وہ سوچ رہے کوئی حق پہ نہیں ہے، سب شیطان کی چال میں پھنس گئے۔ تو جب بھی دشمنی ہو فوراً سب کو جمع کرو اور کہو کہ ہم سب شیطان کی چال میں پڑ چکے ہیں۔ یہ دشمنی کہاں سے آ گئی؟ یہ عداوت ہمارے درمیان کیا؟ قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ جوئے اور یہ پانسے اور یہ فال اور یہ دیگر جو شرکی چیزیں ہیں، یہ سب شیطان کے چالوں میں سے ہے، اور یہ سب ناپاکی ہے، گندگی ہے، فاجتنبوا، اس سے دور رہا کرو، لعلکم تفلحون، تبھی کامیاب ہوگے۔ انما یرید الشیطان، شیطان کی چاہت یہ ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ تمہارے درمیان عداوت اور بغضاء یعنی دشمنی اور عداوت لانا چاہتا ہے۔ گھر میں 4 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، انبن ہو گئی، وہ میرا یہ کھا لیا، وہ میری زمین ہڑپ لیا، وہ میرے کاروبار کے پیچھے پڑ گئے، دشمنی کر، دشمنی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سوچو میرے بھائی سے پہلے میرا دشمن کون ہے؟ میرے بھائی سے پہلے میرا دشمن کون ہے؟ جب ہم انسان کو اس نظریے سے دیکھیں گے تو ہمیں جو ہے الفت و محبت نظر آئے گی وہاں۔ چوتھی چال جو ہے وہ ہے تخویف۔ تخویف کا مطلب خوف دلانا۔ خوف دلانا، خوف کیسے دلاتا ہے؟ قرآن حکیم میں آیا الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر غریبی کا جو ہے دھمکی دیتا ہے، یعید غریبی کا وعدہ کرتا ہے، ارے خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ گے، خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، صدقہ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، ہم مسجد میں دو گے تعمیر میں تو غریب ہو جاؤ گے، ہاں اپنے بھائی پر خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ گے، فلاں کی مدد کرو گے غریب ہو جاؤ گے، ہاں جو ہے بھوک مری آ جائے گی۔ آگے فرمایا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ پھر بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، تمہیں معاف کیا جائے گا، اور فضل کا اور دیا جائے گا، مغفرت اور فضل یہ دونوں دیا جائے گا۔ واللہ واسع علیم، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تم غریب ہو جاؤ گے تو لا کے دے گا۔ واللہ واسع علیم، وہ واسع ہے، بہت وسیع ہے، اس کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے، علیم، اور جانتا بھی ہے اچھی طرح سے وہ کس کو کہاں کتنا دینا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ تخویف، خوف دلانا، اور ہر بات میں ہی خوف دلاتا، یہ کروں گا تو کیا ہو جائے گا، وہ کروں گا تو کیا ہو جائے گا، یہ میرے اور آپ کا کام نہیں، اللہ کا حکم آ گیا کرنا ہے، کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ اللہ کے اوپر۔ اگر یہ سوچنے بیٹھ گئے، خوف میں آ گئے، تو یہ شیطان کی چال میں پڑ گئے۔ پانچویں جو چال ہوتی ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا، یا اللہ پر کوئی بات بولنا، اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اللہ کے بارے میں کچھ بھی بغیر علم کے، کچھ معلوم نہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے نہیں کہا ہے، اللہ کے بارے میں کیا، تو اللہ کے بارے میں کوئی بولنے لگ جائے بغیر علم کے، نہ کتاب اس کے بعد کتاب و سنت ہے اور بول رہا ہے، تو یہ بھی شیطان کی چال ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کی چال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، انسانوں زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہی تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور سنو وہ تمہیں
سو یعنی برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو، اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولنا یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ جب بولنے لگے گا عقیدے بھی خراب ہوں گے، اعمال بھی خراب ہوں گے، شیطان کے شکنجے میں آ جائے گا۔ چھٹی چیز جو ہے شیطان کی چالوں میں وہ ہے گناہوں کو خوبصورت بنانا۔ گناہوں کو کیا بنانا؟ خوبصورت بنانا۔ گناہ اچھا لگتا ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اس کے خوبصورت بنانے کی بہت الگ الگ شکلیں ہیں، بہت الگ الگ صورتیں ہیں۔ کبھی ایک اچھا سا بہانہ دے دے گا، اچھا ہی تو ہے، حرج کیا ہے کر لینے میں، چلو گناہ کا کام اور اچھا بہانہ لگا دیا اس میں۔ ایسے ہی ہو گیا کہ مال جو ہے چائنا کا ہے اور برانڈ لگا دیا سیمسنگ کا، ایسے تو چل رہا ہے دنیا کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا تو یہ گڑگڑانے لگتے، معافی مانگنے لگتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کر رہے تھے نا شیطان نے ان کو خوبصورت بنا کر پیش کیا تھا، شرک بھی خوبصورت بنایا تھا، ہاں اللہ کی نافرمانی کو خوبصورت بنا کر پیش کیا تھا۔ اچھا ہے، بہت اچھا کر رہا ہوں، خوبصورت لگتا ہے۔ گناہ خوبصورت بناتا ہے، یہ نہیں کہے گا یہ گناہ ہے، وہ بتاتا ہے یہ ایسا کرو۔ ابھی اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا تو بہت اچھے طریقے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح سورہ النمل کی آیت میں وہ جو تذکرہ ہے حدود کا، حدود غائب تھا، اب اس کی حاضری ہوئی، حاضری میں وہ نظر نہیں آیا، بعد میں آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے وجہ پوچھی کہ غیر حاضر کیوں تھے؟ ایسے کلاس میں استاد پوچھ لیتا ہے بھائی کل آئے نہیں تھے، کہاں تھے؟ تو بتاؤ کہاں، وجہ بتاؤ۔ تو ایسے ان سے بھی پوچھا گیا تو کیا کہا؟ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، میں گیا تھا ایک جگہ، من سبأ بنبأ، سبا کی طرف سے آ رہا ہوں اور بہت پکی بات لے کر آ رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ انی وجدت امرأۃ، میں وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے، تملکہم، جو ان کی بادشاہ بنی ہوئی ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اسے ہر چیز عطا کی گئی ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا تخت ہے، وجدتھا وقوما، میں نے اس کو بھی اس کی قوم کو بھی پایا ہے اس حال میں، یسجدون للشمس، یہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں کرتے۔ ایک پیارا سا ننھا سا پرندہ کو سمجھ میں آیا توحید کیا ہوتی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے کچھ انسان جو ہے جانوروں سے بھی غیر گزرے ہوتے، بل ہم اول، یہ دیکھو اس حدود کو سمجھ میں آ گیا توحید کیا چیز ہے، شرک کیا چیز ہے۔ یسجدون للشمس من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو، انسان اسی لیے غیر گزرا ہے، انسان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ ان کو شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت بنا کر پیش کیے ہیں۔ تو شیطان خوبصورت بنا کر، تو ہر اچھی چیز آپ نہ سمجھے بہت اچھی ہے، اچھی نظر آ رہی ہے تو اچھی نہیں ہے۔ نجات ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو دکھائی دے وہ سب سونا نہیں ہوتا، جو چمک رہی ہے وہ سونا نہیں ہے۔ دنیا کی رنگینیوں کو، ہاں چمک دمک کو یہ نہ سمجھو یہ اچھی ہے۔ تو یہ چھٹی چیز بتایا۔ ساتویں چیز ایک واقعے کے ذریعے میں آپ کو بتائیں گے، وہ ہے غصہ اور جلد بازی۔ ایک ہوتا ہے جلدی کرنا، ایک ہوتا ہے جلد بازی کرنا، اور ایک ہے غضب، غصہ۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ پڑھتے پڑھتے ہمارے سامنے ایک حکایت آئی، اس حکایت کو آپ سمجھیں گے تو ضرور سمجھ میں آئے گا۔ میں حکایت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ میں نے کہیں ایسا دیکھا نہیں، اس وجہ سے میں اس کو حکایت کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ اب آپ کو یہ دونوں چیز سمجھ آئے گی، جلد بازی اور غصہ۔ کہتے ہیں ایک جگہ گدھا بندھا ہوا تھا۔ کیا بندھا ہوا تھا؟ گدھا، جانور ہے ایک۔ شیطان آیا اس کو کھول دیا، شیطان آیا اور اس کو کھول دیا۔ غور سے سنیے، ہماری ڈیلی لائف اور زندگی سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ اب گدھا جب کھلا تو بھاگا، کہاں بھاگا؟ کھیتوں کی طرف۔ بڑی فصل لگی ہوئی تھی کھیت، بس اس نے کیا کیا؟ فصل کو تباہ کرنا شروع کیا، کچھ کھایا، کچھ پھینکا، کچھ لات چلایا، ادھر ادھر کر کے پوری فصل تباہ کر۔ اب جو کھیت کا جو کسان کی بیوی نے دیکھا کہ یہ بھائی کھیت کو تو برباد کر رہا ہے، غصے میں اٹھایا اور گدھے کو مار دیا۔ کیا ہوا؟ بیچارہ جانور ہے، مار دیا۔
اب گدھے کو مار دیا تو گدھے کی لاش دیکھ کر جو گدھے کا مالک تھا غصہ آ گیا, یہ کیا, میرے گدھے کو مار دیا. اس نے بندوق اٹھایا, کسان کی بیوی کو ختم کر دیا. اب کسان کی بیوی کی موت ہو گئی تو کسان کی بیوی جو اتنا, اس کی موت سے جو کسان اتنا غصے میں آیا, اتنا مشتعل ہوا, اس نے گدھے کے مالک کو گولی مار دی. اب جب گدھے کے مالک کو گولی لگی تو گدھے کے مالک نے بیوی سے یہ کہا کہ دیکھو جو ہے اس نے مار دیا ہے, اب ایک کام کرو, بیٹوں کو حکم دے کہ کسان کو مار دے, کسان کا گھر جلا دے. اب یہ گئے کہ گھر جلا دیں گے, کسان بھی مر جائے گا, گھر بھی تباہ ہو جائے گا. یہ گیا گھر جلا دیا, پورا گھر جل گیا. اب کیا ہوا, کسان بھی گھر میں آ کے جل کر مر گیا. اب سب کیا دیکھ رہا ہے, کسان واپس آیا اور گدھے کے مالک کے تینوں بیٹوں بیوی کو قتل کر دیا کہ اس نے جلا دیا. اس طرح سے جب سب کچھ ہو گیا, اب کسان اب بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے یار یہ کیا ہو گیا, سب کو مار دیا ہم نے, بیٹوں کو ختم کر دیا, بیوی کو ختم کر دیا, گھر جلا دیا. اب شیطان کو بیٹھ کر کوس رہا ہے. تو شیطان نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا. شیطان نے کہا میں نے کیا کیا, گدھا کھول دیا. گدھا کھول دیا. اس نے صرف ایک کام کیا تو کھولنے کا, باقی کام کس نے کیا؟ ایک ایکشن ہوا تھا, ری ایکشن کس نے کیا؟ آپ نے کیا. ہر انسان کرنے سے پہلے یہ سوچتا, تھوڑا علم لے کر آتا, تھوڑی بردباری اپنے اندر لاتا, جلد بازی کو تھوڑا ختم کرتا, جلدی نہ کرتا, اپنے غصے کو قابو میں کرتا, تو کیا اتنے بڑے جو فساد ہوئے تھے ہو جاتے؟ یہ ہماری لائف میں چلتا ہے, یہ ہماری خاندان کی زندگی میں چلتا ہے, ہمارے گھر کی زندگی میں چلتا ہے, ہمارے سماج اور معاشرے کی زندگی میں چلتا ہے, ہماری اجتماعی نظام کی زندگی میں یہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے عجلت, جلد بازی کرتے ہیں اور غضب میں غصے میں آتے ہیں. بلکہ غصے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ شیطان کے داخل ہونے کا راستہ ہے. جنات بھی ایسے ہی داخل ہوتے ہیں. انسان اتنا آسان نہیں ہے جنات کسی کو پکڑ لے آئے, اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. ایک سبب کیا ہے؟ غضب. انسان انتہائی غصے میں آ جائے گا, شیطان داخل ہو جائے گا. شیطان کیا ہوگا؟ داخل ہو جائے گا. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے کل 7 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے شیطان کی چالوں میں سے. ایک چال کو میں بہت تفصیل سے ذکر کروں گا چند منٹ میں, وہ بھی سن لیں آپ. اور یہ جو چال جو ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے چلی تھی, وہ آپ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120, 121 اور 122, آیت نمبر یاد رکھیں, آپ اس کو گھر پہ جا کر بھی پڑھیں. 120, 121 اور 122. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوسوس الیہ الشیطان, کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو یہ وسوسہ ڈالا. کیا کہا؟ یا آدم, اے آدم, هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ میں آئی ہیلپ یو, ایسے بولتے نا, میں آئی ہیلپ یو, کیا میں تمہاری مدد نہ کر دوں؟ هل ادلک کا ترجمہ ہے کیا میں تمہاری مدد نہ کر دوں. کیا مدد کرنا ہے؟ علی شجرۃ الخلد, ایک ایسا درخت بتاؤں گا جو ہمیشگی والا ہے. شجرۃ الخلد. اچھا, اللہ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا. بس قریب جانا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا, یہ ہے نا. لیکن اس نے کیا کہا؟ ایسے نہیں کہا اللہ نے منع کیا تم جاؤ, یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ میں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جو شجرۃ الخلد ہے, یعنی اس کو پھل کھا لینے کے بعد خلد مل جائے گا آپ کو. یہ جو لگژری لائف ملی ہوئی ہے نا, آرام سے گھوم رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, یہ ہمیشہ نہیں ہے, یہ ختم ہو جائے گا تمہارا. تو کام کرو, یہ درخت کا پھل کھا لو گے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے گا ویزا, آپ کو ہمیشہ کا ویزا لگ جائے گا, انلمیٹڈ. شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, اور ایسی بادشاہت جو لا یبلی کبھی ختم نہیں ہوگی. 2 کتنا خوبصورت بتایا نا. ایک تو شجرۃ الخلد, جس سے منع کیا تھا اس کو شجرۃ الخلد بتایا, اور دوسرا کیا ہے؟ ایسی بادشاہت ملے گی لا یبلی, ختم نہیں ہونے والی ہے, بادشاہ بنے بیٹھے رہو گے. ایسے ہی آتے ہیں لوگ شیطان کی اسی چال کو پکڑ کے, جو سرمایہ دار ہے, جو اپنے سرمایہ کو بیچنے والے ایسے ہی بیچ رہے, لگا دیا کچھ, آؤ اندر, پھر اندر کاٹ رہے. ہے بات ہم کو معلوم, آپ سب بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے. یہ ٹرپ ملے گی, یہ اندر گئے تو پھر پورا چٹا کھول کے بیٹھے ہیں, یہ ہوگا تب ملے گا. شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, ایک خوبصورت بہانہ دے گا, ایک اچھا بہانہ دے گا, خوبصورت. یہ بینیفٹ ہے, نقصان نہیں بتا رہا کہ یہ اللہ کی معصیت ہو رہی ہے,
درخت کے قریب نہیں جانے کے لیے. اور میں بتا رہا ہوں درخت کے قریب جانا یہ معصیت ہے, یہ نہیں بتا رہا, یہ بتا رہا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. شاید آئے انسان بھی خوش, ہاں یہ چلو پھر تو جانا پڑے گا. ابھی راستے میں آ رہے تھے, اب وہاں پر ایک آٹو میں اعلان ہو رہا تھا. کیا اعلان ہو رہا تھا؟ LED بلب مل رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ مارکیٹ میں 50 روپے کا ایک بلب ہے, آپ 100 روپے میں 3 بلب دیں گے. ہاں 100 روپے میں 3 LED بلب ملے گا. گئے پوچھے, بولے یہ چھوٹا والا بلب 100 روپے میں 3 ہے, یہ بڑا والا بلب 100 روپے میں 2 ہے. اب آدمی بولے گا چھوٹے کی کیا کروں گا, 2 ہے. تو گئے تھے یہ دیکھ کر, لے کون سا رہے, ہوتا ہے نا, بتا کیا دیا, یہ بڑا والا بلب 100 روپے میں 2 ہے, فائدہ ہو گیا اس کا. آپ گئے تھے 100 میں 3 لینے کے لیے. علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا فاکلا منہا, اب دونوں نے اس کو کھا لیا. فاکلا منہا, اس درخت میں سے کھا لیا. اب کھا لیا تو معصیت ہو گئی نا. کیا ہوا؟ فبدت لہما سوآتہما, دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی, کپڑے اتر گئے. اس لیے اہل علم نے کہا گناہ کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان بے حیا ہو جاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ بے حیائی اگر آ رہی ہے انسان کے قریب تو سمجھ جائے کہ بہت بڑی معصیت ہو رہی ہے. فَأَكَلَا مِنْهَا, اللہ کے حکم کو نہ مان کر کھا لیا. کھایا تو کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, ان کی جو شرمگاہ تھی یعنی جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ سب اتر گئے, شرمگاہ ظاہر ہو گئی. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور وہ دونوں جنت کے جو ورق ہیں یعنی پتے ہیں پیڑ کے, اس سے چھپانے لگے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کی فطرت میں پہلے حیا ہے, اور جب بے حیا بنتا ہے تو انسان اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ, اور اس طرح سے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کر لی. چاہتے تھے نافرمانی کرنا, لیکن کیا کیا؟ لالچ دیا. ایسی دنیا لالچ دے رہی ہے. کیا دے رہی ہے؟ لالچ دے رہی ہے. مقصود بتانا یہ ہے کہ شیطان جو ہے اچھی اچھی چیزیں لاتا ہے. اب دیکھو, شرک کروانا ہے, بدعت کروانا ہے, برائیاں کروانا ہے, کیسے کرانا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے. کیسے کروائے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے کرواتا ہے. وہ خوبصورت بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ خوبصورت بنا کے جو ہے ساری چیزوں کو پیش کرتا ہے, اور اس طرح سے بے حیائی کروائے گا. فیشن ہے. کیا ہے؟ فیشن ہے. بچے لوگ کو بتائیے, یہ تو فیشن ہے. یہ بچے یہاں تک پہن کے آ رہے ہیں, یہ کھلا ہوا ہے, مسجد میں پہن کے آ رہے ہیں, مکتب کے بچے, یہ فیشن ہے مولانا, یہ فیشن ہے. بچے کو کیا معلوم, کروا دیا فیشن ہے. بے حیائی کرو, یہ تو بہت کیا ہے, کانفیڈنس اس کے اندر بہت اچھا ہے. اچھا بے ایمانی کر لو, ہاں انٹیلیجنٹ, بہت ذہین آدمی. کسی کو بیوقوف بنا دیا, بے ایمانی کر لیا, جھوٹ بول لیا, اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بڑا ذہین آدمی ہے. کس طرح سے بیوقوف بنایا. یہ چالیں ہیں شیطان کی. گناہ کی سنگینی ایسے ختم کی جاتی. گناہ کی سنگینی, گناہ کی جو عظمت ہے یعنی کتنی بڑی چیز ہے یہ, اس کو ختم کرے گا. وہی تھوڑی کہے گا مت کرو, یہ کرو, ایسا نہیں کبھی کہے گا. تو یہ آپ کو ہم نے بتایا کہ اس طرح سے شیطان بدعت کروائے گا. عقیدت میں کر لو, عقیدت ہے, محبت ہے, کروانا بدعت ہے نا, عقیدت میں محبت میں کر لو. شرک بھی ایسے, ارے کیسے اللہ تک پہنچ سکتے ہو, ہاں تو یہ ہاں یہ بات صحیح ہے. یہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بتائیں. یہ ہے شیطان جو اس طرح سے چال چلتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو چالیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ یاد ہوگی. ایک بار میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. نمبر 1, شیطان کی چال یہ ہے کہ شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے. وسوسہ سب سے بڑا, بغیر علم کے جو خیال دل میں آتا ہے نا وہ وسوسہ ہوتا ہے. من میں کچھ آ رہا ہے وہ کرنا ہے. میں اپنے من کا مالک ہوں. دیکھیے آپ چھوٹی چھوٹی بکس میں, کاپیوں میں لکھا ہوتا ہے مائی لائف مائی رول, مائی لائف مائی رول. اب بڑے آدمی تو ہاں بہت اچھی بات ہے, چھوٹے بچوں پر اس کا غلط اثر پڑ رہا ہے. اچھا میری زندگی اور رول میرا چلے گا, نہ ماں کا چلے گا, نہ باپ کا چلے گا, نہ کسی بڑے کا چلے گا, نہ اللہ کا چلے گا. پہلے سے سوچ لیتا ہے بچہ,
اچھا مائی لائف مائی رول، ہم سوچ رہے بہت اچھا یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے. یہ سب شیطان کی چالیں ہیں، بظاہر بہت چھوٹی لگتی ہیں، اس پر دھیان نہیں جاتا ہے، لیکن یہی کل اولاد کی بغاوت کا سبب بنتا ہے. یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان دیں. وسوسہ اپنی من کی کرنا، اپنے من سے سب کو سمجھنا، شریعت کو اپنی من سے سمجھنا، وسوسہ. دوسری چیز نسیان، بھولنا، اللہ کا ذکر سے اللہ کے یاد کو بلا دینا. اللہ کو بھی یاد کرنا ہے. یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کی ہوتی ہے کہاں سے پیدا، اور وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذا سے پیدا. تو آج اور کل تو یہ تو صبح ہو رہی ہے، وہ صبح کب ہوگی جو صبح مومن کی اذان سے ہوتی ہے؟ ہماری وہ صبح کب ہوگی؟ وہ صبح اللہ رب العالمین چاہتا ہے، صبح تو ویسی ہوگی. رزق کی تلاش میں تو صبح ہو رہی ہے، رازق کی تلاش میں کیوں صبح نہیں ہو رہی ہے؟ تو نسیان یہ بہت خطرناک چیز ہے. نمبر 3 عداوت اور دشمنی، یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے. اور اسی طرح خوف کا آ جانا، ہر چیز نیکی گناہ کے بارے میں خوف بتانا، یہ کرو گے یہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. ابھی آپ کو تو بہت کچھ کرنا ہے، یہ کہاں تم وقف کر دیے زمین وغیرہ لے جا کے. یہ تو بہت ساری نیکی اس لیے بھی نہیں کرتے خوف کی وجہ سے. اسی طرح اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنے لگنا. اور چھٹی جو ہے گناہوں کو خوبصورت بنانا. تو ہر اچھی چیز، ہر اچھا عمل جو بظاہر اچھا لگ رہا ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. ہر چیز ایسی لپکنے نہ لگ جائیں ہر اچھی چیز کی طرف. اسی طرح 7ویں جو ہے غصے پر قابو رکھیں اور جلد بازی کاموں میں نہ کریں. جلد بازی، جلدی کام کرنا، جس کو مسارعت کہا جاتا ہے. جلدی کام کرنا، ڈیلے نہیں کرنا، تاخیر نہیں کرنا، یہ اچھی چیز ہے. لیکن جلد بازی یہ اچھی چیز نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے ایک حکایت سے آپ کو سمجھایا کس طرح سے جلد بازی میں سارا کا سارا نقصان ہوا، اور بات تھوڑی سی تھی، ایک گدھا جو ہے ذرا سی فصل تباہ کر دی. تو یہ غضب ہے. اب ایک آخری چیز بہت اہم ہے، وہ میں ذکر کر دوں. وہ یہ ہے کہ شیطان جب بہکاتا ہے تو اس کے اسٹیپ ہوتے ہیں، اسٹیپ، ترتیب ہوتی ہے، ترتیب. وہ ترتیب یاد رکھیں. یہ ترتیب بہت اہم ہے، اس لیے میں ذکر کر دوں تاکہ مجھے پھر کہیں یہ کسک باقی نہ رہے کہ یہ اہم چیز چھوٹ گئی تھی. آپ لوگ بھی اس کو سنیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے جو ہے ایک کتاب اسی مقائد شیطان، شیطان کی چالوں پر بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 6 اسٹیپ ہیں جس چیز کے ذریعے وہ انسانوں کو ابلیس اسٹیپ بائی اسٹیپ گمراہ کرتا ہے. تو پہلا اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے کفر، شرک اور اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی پہ بہکاتا ہے کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کرو، شرک اور کفر کرو. جب یہاں اس کی دال نہیں گلتی تو اس اسٹیپ سے اتر کر پھر جاتا ہے کہاں پر؟ وہ بدعت کی طرف جاتا ہے. اس سے بدعت کرانا ہے. اور بدعت سب سے خوبصورت چال ہے اس کی، سب سے محبوب، خوبصورت نہیں، سب سے محبوب، پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ بدعت ایک ایسا گناہ ہے جس سے انسان توبہ نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، اس کو اچھا سمجھتا ہے نا، اس لیے توبہ نہیں کرتا. تو پہلا اسٹیپ کفر اور شرک اور اللہ اس کے رسول سے دشمنی، وہاں ڈال نہیں گلی تو دوسرے اسٹیپ پہ آتا ہے. وہ کیا ہے؟ بدعت کرواتا ہے. بدعت میں بھی اس کی نہیں چلتی تو تیسرا اسٹیپ کیا کرتا ہے؟ وہ کبیرہ گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ. وہ کیسے کرواتا ہے میں نے ساری تفصیل ذکر کر. پھر وہاں نہیں چلتی ہے تو پھر ابھی وہ چھپ نہیں بیٹھا ہے، وہ چوتھے مرحلے پہ آتا ہے، وہ ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے. چلو سنت چھوڑ دو چلے گا، ارے تھوڑا سا صدقہ نہیں کرو چلے گا. کسی کو مسکرا کے ملنا ہے، ضروری کیا ہے مسکرا کے ملنا؟ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہے بائیں ہاتھ سے کہہ رہے ہیں کیا ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے کھا لیے. چھوٹے چھوٹے گناہ جب پورے جمع ہو جاتے ہیں تو انسان پھر کبیرہ کو بھی کبیرہ، بڑے گناہ کو بھی بڑا نہیں سمجھتا. یہ چوتھا اسٹیپ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے 5واں اسٹیپ جب ہوتا ہے، جب یہاں دال نہیں گلتی تو اس کو، اب یہاں پر دیکھیے بہت غور کرنے کی ہے. 5واں اسٹیپ اس کا وہ ہوتا ہے جو جائز چیزیں ہیں جس میں نہ تو کوئی ثواب کا تعلق ہے نہ کوئی سزا کا تعلق ہے، تو ایسی چیزوں میں مشغول کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مشغول کرتا ہے. کھانا پینا اچھی چیز ہے، خوب دبا کے کھاؤ، خوب شاندار کھاؤ، خوب لذیذ کھاؤ. ایک آئٹم کھانا ہے تو 10 آئٹم کھاؤ، کیا ٹینشن ہے؟ مباح چیز ہے نا. 2 کپڑے میں کام چلتا نہیں، 4 جوڑی پہنیں گے، 5 جوڑی پہنیں گے. رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، دبا کر خرچ کریں گے. تو یہ جو توسع ہو جاتا ہے مباح چیزوں میں، مشغول ہونے کی وجہ سے انسان بہت سے ثواب سے محروم ہے. یہ بھی چال ہے، یاد رکھیے، یہ بھی چال ہے. موبائل، چھوٹے سے موبائل میں بھی کام چل سکتا نہیں، بڑا والا موبائل لینا پڑے گا، ایپل برانڈ ہونا چاہیے. اس کے لیے ادھر. اور کتنے لوگ تو اس کی وجہ سے گناہ میں پڑے ہوئے ہیں. کیا سود اسی وجہ سے لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا ہے؟
لون پر لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے, ای ایم آئی پہ جاتا ہے کہ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, ای ایم آئی کیا کہتے ہیں, ہاں ای ایم آئی کہتے ہیں. کتنے لوگوں کو دیکھا بھائی, میں سوچتا تھا اس کی کمائی اتنی نہیں ہے, اور یہ دیکھو یہ آئی فون لیا ہوا ہے 50,000 کا, کیسے لیا بھائی, تم کو معلوم نہیں ہے؟ بولے یہ تو لون پہ لیا ہے. اچھا, گاڑی بھی بڑی چل رہا ہے, بڑا سا ایک اسکرین لگا ہوا ہے بڑا. بھائی یہ تو جھوپڑ پٹی میں اس کی اسکرین کیسے لگا ہوا ہے؟ میں تو آج تک چھوٹا موبائل خریدنے کے لیے اتنے دن سے پیسے جوڑ رہا ہوں, ملے تب جا کے ایک موبائل خرید میں 4-5 مہینے کی سیلری آئے تب اس میں سے نکال کے ایک موبائل آیا. یہ کیسے لیتے ہیں لوگ, مجھے معلوم نہیں. بولے تم کو معلوم نہیں ہے؟ ارے لون ملتا تھا. اچھا, ابھی کتنے مسلمان پھنسے ہوئے ہیں, 35 لاکھ کا 50 لاکھ کا گھر لیے, ڈوب گئے ہیں لون کے اندر اور سود میں ڈوب چکے ہیں. نہیں کہتے اپنا گھر بیچ کے کرائے پر رہ رہے. مباح چیز پہ گئے تھے نا, گھر بنیادی ضرورت ہے, مولانا کیسے کام ہوگا, گاڑی بہت بنیادی ضرورت ہے, کیسے کام ہوگا, ایسے کام ہوگا, ہو رہا ہے نا کام. تو یہ 5واں اسٹیپ, آخری اسٹیپ, چھٹا اسٹیپ جو انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ آپ کو عمل میں لگائے گا. کیا عمل میں لگائے گا, لیکن کون سے عمل میں؟ مفضول عمل میں لگائے گا, افضل عمل چھڑوا دے گا. 2 عمل ہوتا ہے, افضل اور مفضول. یہ بہت اچھا عمل ہے اور یہ بھی عمل ہے, لیکن یہ اس کے بھی نقصان مفضول ہے. تو مفضول پہ لگائے گا, افضل عمل چھڑوا دے گا. پھر مفضول کرتے 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 سب چھوٹتا ہے. ہاں, اب فجر کی 2 سنتیں پہلے پڑھنی ہے تو جائز ہے نا, بعد میں بھی تو پڑھ سکتے ہیں. ہاں, تو ہمیشہ بعد میں پڑھ رہے ہیں. کیا ہے, ہمیشہ بعد میں پڑھ. افضل عمل کیا ہے؟ 2 رکعت. میں ایک چھوٹی مثال دیا ہے جو مثال آپ کو سمجھ میں آتی. تو یہ 6 اسٹیپ ہے جو بہت اہم ہے, اس کو بھی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں کتاب و سنت کے مطابق, رب العالمین تیری توفیق, تیری نصرت, تیری تائید سے یہ باتیں ہوئی ہیں, رب العالمین تو اسے قبول فرما لے. ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عنایت فرما, ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما, ان تمام باتوں کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عنایت فرما. اسی طرح ان باتوں میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو, کوئی نقص رہ گیا, کوئی غلطی رہ گئی, رب العالمین میرے نفس اور شیطان کی جانب سے ہوگا, رب العالمین تو اسے درگزر فرما دے, رب العالمین تو اسے معاف فرما دے, رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے, رب العالمین ہماری نیتوں کو صاف فرما دے, رب العالمین اس کا اجر ہمیں عطا فرما. رب العالمین جب تک ہم جئیں ایمان, اسلام, نیکیوں پر جئیں, صبر و استقامت پر جئیں, دعوت اللہ پر جئیں, جب اس دنیا سے جائیں ایمان پر جائیں, اسلام پر جائیں, نیکیوں پر اس دنیا سے جائیں, تیری رضا کو لے کر اس دنیا سے جائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.